ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالہ سے جو تعلیمی کلپ کا یہ سلسلہ ہم جاری کیے ہوئے ہیں تاکہ ان کی رہنمائی کی جائے ان سوالات کی بابت جو پاکستان کے اندر ان کے اس وزٹ کے اندر کیے گئے، اور اس مکالمہ کے اندر جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر ولیم کیمبل سے کیا، اور ان سوالات کے جوابات جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے نہیں دیے، پر ان کے جوابات میں ان ایپیسوڈ میں دینے جا رہا ہوں، جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے روشنی کے حوالہ سے، سورج کے حوالہ سے، اور درختوں کے حوالہ سے، اور شریعت کے اندر پیوریفیکیشن کے حوالہ سے، لیپرسی کے حوالہ سے، اور دیگر بے شمار سوالات ان کے جوابات میں دوں گا۔ اور پھر آپ ان ساری جو اس کے وزٹ تھے پاکستان کے اندر اور دیگر جہاں جہاں مناظرے کیے جاتے ہیں، کہ اگر ان کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے تو وہ مسیحت کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ ایک چیلنج ہر جگہ پر وہ دے رہے ہیں، مگر یہاں پر ہم ان کے جوابات ضرور دیں گے، پر کرسچینٹی کی دعوت دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ جو ازل سے بلائے ہوئے لوگ ہیں جن کو خدا نے چن رکھا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارا کام، جس طرح کرائسٹ نے پالوس کو کہا کہ ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ تاریکی سے روشنی کی طرف دیکھیں، تو روشنی کی طرف یعنی علم کی طرف، جو بائبل کا علم ہے، بائبل کی ڈاکٹرن ہے، جو خدا کا میسج بشر کے لیے ہے، جو میں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دے رہا ہوں، تاکہ گنہگار خدا کے اس پیغام کو، الہی بھید کے اندر جو پروگرام ہے، جان سکے، سمجھ سکے۔ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کویسچن روشنی کی بابت ہے، اور تریت کتاب مقدس کی اہم بک ٹورا، جس کے اندر پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، یہ 5 کتابیں جن کے اندر یہ ساری تعلیم ہے، تو کریشن کے حوالہ سے، روشنی کے حوالہ سے، سورج کے حوالہ سے، پیدائش کی کتاب پہلے باب کے اندر، اور جو سوال اٹھایا گیا کہ پہلے دن خدا نے روشنی کو، لائٹ کو بنایا ہے، اور چوتھے دن سورج وقوع کے اندر آتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ تیسرے دن زمین کو اور درختوں کو بنایا گیا۔ تو یہ کویسچن جو تعلیمی رہنمائی وہ لینا چاہتے ہیں کہ چوتھے دن سورج کے بننے سے پہلے کیسے درخت اگ گئے، یا کیسے روشنی وقوع کے اندر آئی جبکہ چوتھے دن سورج کو بنایا گیا ہے۔ تو پہلی بات، جو عبرانی میں لائٹ کو اور کہا گیا یا اورا، تو سورج کو عبرانی میں شمش کہا گیا ہے، جس کا اردو میں ہم شمس کہتے ہیں۔ تو گویا لائٹ اور سورج، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اور جب پہلے دن روشنی کو بنایا گیا ہے تو خدا نے کہا روشنی ہو جا۔ لائٹ کے حوالہ سے یہ کہا، یعنی جب ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی جیسس کرائسٹ، کلام خدا، اس کے کہنے سے، یعنی خدا نے تھرو ورڈ آف گاڈ کرائسٹ کے ذریعے سے یہ کہا روشنی ہو جا، تو روشنی ہوگی۔ تو جو ہم سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ ایسی تھیوری ہے، ایک پوائنٹ سے یہ سارا یونیورس ایکسپینڈ ہو گیا، یعنی ایسا گریٹ ایکسپلوژن وقوع کے اندر آیا جب کہا روشنی ہو جا۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے جب کہا روشنی ہو جا تو اس نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ تو یہاں پر 2 چیزیں جو پہلے دن وقوع کے اندر آتی ہیں، ایک ڈے اور ایک نائٹ، یعنی دن رات کا بنایا جانا، یعنی روشنی اور اندھیرے کا سیپریٹ کرنا، تاکہ چیزیں ویزیبل ہو جائیں اور یونیورس ایکسپینڈ کرتا چلا جائے۔ تو سائنس بگ بینگ تھیوری کے اندر یہ اس انرجی کو، روشنی کو کہتی ہے۔ اور جب ہم زبور میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا کے نزدیک روشنی اور تاریکی یکساں ہے، اس کے سامنے ڈے ہو، نائٹ ہو، لائٹ ہو، ڈارکنیس ہو، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وہ روشنی کہتا ہے تو گویا وہ ایک یونیورس بنا رہا ہے۔ اور بائبل میں زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کی بجلیوں نے، اس کی گرجوں نے جہان کو روشن کر دیا۔ تو گویا اس کی بجلیاں روشنی ہے۔ یہ سورج کی بات، شمش کی بات نہیں ہو رہی، یہ اورا کی بات ہو رہی ہے، جو لائٹ اور اس روشنی کا تعلق، جو اس نے کہا روشنی ہو جا، تو یہ خدا کی ذات یہوہ جو اندیکھا خدا ہے، اسپرٹ بینگ گاڈ ہے۔ جب اس نے کہا روشنی، تو پہلے دن ڈے نائٹ کو بنایا گیا،
تو لکھا شام ہوئی صبح تو پہلا دن ہوا. تو پہلے دن کی بات بھی ڈیوریشن کی ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ 24 گھنٹے کا دن ہے. خدا کے نزدیک زبور 91 میں لکھا ہے ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر. وہ تو ٹائم اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے, وہ ٹائم سے بیونڈ, وہ پرے ہے. جب وہ کہتا ہے کہ پہلا دن ہوا تو خدا کے نزدیک پہلے دن کی اہمیت ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے کا ہو. تو اس کے اوپر بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے, مگر یہاں پر جو بات ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھنا چاہتے ہیں کہ روشنی پہلے آئی سورج بعد میں, تو یہ روشنی سورج کی روشنی نہیں ہے. 300 بلین سٹارز یونیورس کے اندر ہے, 100 بلین گلیکسیز یونیورس کے اندر ہے. اور جب سورج کی بات کی گئی تو یہ سورج, چاند, ستارے اس گلیکسی کے اندر جو ارتھ کے اوپر روشنی پھیلاتے ہیں, تو چوتھے دن یہ سورج زمین کے لیے بنایا گیا. اور جب تیسرے دن پہلے درخت پیدا ہو گئے تو ان کا ضروری نہیں کہ وہ سورج کی روشنی سے بنے, جبکہ سورج ہی کی روشنی سے ان کی گروتھ ہوتی ہے. پر خدا نے جب کہا روشنی ہو جاؤ تو اس کی یہ بجلیاں, اس کی یہ روشنی اور اس کی قدرت نے ان درختوں کو اگایا ہے. تو ابھی تو کریشن کا کام ہو رہا ہے, باقی آگے جو پروسیس درختوں کا ہے, انسان کا ہے, جانداروں کا ہے کہ وہ کس طریقے سے چلتے ہیں. تو پھر جب آدم ایو کو بنایا گیا تو یہ مکمل سیٹ اپ بننے کے بعد سلسلہ یہ چلتا ہے. پر جب کویشچن میں یہ چوتھے دن کی بات, تیسرے دن کی بات, پہلے دن کی بات ہے, تو پہلے دن لائٹ کا اورا کا جو وقوع کے اندر آنا ہے, یہ سورج کی روشنی نہیں, پر خدا جو نور ہے اور نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے, اور اس کے کلام کے کرنے سے تھنڈر اور بجلیاں, گرجیں پیدا ہوتی ہیں. اس روشنیوں نے جہان کو روشن کیا. یعنی سورج کی روشنی تو صرف زمین ارتھ کے اوپر آتی ہے, جو زبور 19 میں لکھا ہے کہ اس کی حرارت زمین کے کناروں تک جاتی ہے, پہنچتی ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے بات. تو اس میں یہ سمپل میتھڈ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ خدا کی قدرت نے روشنی کو وقوع کے اندر لایا, یعنی مانی کے ڈارکنیس کو دور کیا, اور انرجی ایسا بگ بینگ جو سائنس کی روح سے بھی دیکھیں تو یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے, یہ ویزیبل یونیورس ہو گیا. اور پھر آگے چل کر پھر جب زمین بنتی ہے تیسرے دن اور اس کے اوپر درخت اگتے ہیں, تو یہ بھی خدا کی قدرت سے وقوع کے اندر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے. ہر کوئی چیز جس بھی حالت کے اندر وہ لانا چاہتا ہے, دیکھی ہو اندیکھی ہو, وقوع میں آتی ہے. تو بائبل مقدس خدا کا کلام یہوہ کی بات جب اس نے وہ بات لکھائی ہے, تو کسی اسکالر کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ توریت جو خدا کی کتاب ہے, جو موسیٰ کے ذریعے لکھوائی گئی, اور موسیٰ وہ پروفٹ ہے جو ہورب کے اوپر خدا کے سامنے کھڑا ہوا, اور 10 احکام توریت تختیاں خدا نے خود لکھ کر دی. جبکہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ریلیجن پائے جاتے ہیں, کوئی بھی ریلیجن یہ ثابت نہیں کر سکتا حوالہ کے ساتھ کہ لکھ کر اوپر سے آئیں. یہ صرف توریت, یہ وہ میسج 10 کمانڈمنٹ اور باتیں جو خدا نے موسیٰ کو لکھوائیں, لکھی ہوئی تختیاں اس کے ہاتھ میں دی. تو آپ دیکھیں کہ توریت یہ موسیٰ نے یہ جب پیدائش کی کتاب لکھی ہے, تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہولی اسپرٹ کی مدد سے اسکالرز کا, ہر شخص کا کام ہے کہ وہ خدا سے پوچھے تاکہ اس کو اس کے معنی پتا چلے. پالوس پطرس کو ان کے معنی سمجھ آ گئے, اور جب وہ خدا کے پاس آتے ہیں تو وہ اس اسپرچل میسج کو سمجھ گئے جو میں نے بتا دیا کہ پہلے دن روشنی وقوع کے اندر آئی, تاریکی کو جدا کر دیا, پھر درخت اگائے گئے اور ہر طرح کی بیج دار پھل سبزیاں پیدا کی گئی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پھل سبزیاں جو گارڈن آف ایڈن کے اندر پیدا ہوئیں, خدا نے کہا یہ کھانے کو ہیں. تو ان کی یہ بھی بات ہے کہ ان میں تو کڑوی سبزیاں بھی تھے, وہ کیسے کھا سکتے تھے؟ زہریلی کڑوی سبزیاں, بیری بھی ہوتے ہیں. ان کو چونکہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کرنے سے, آدم کے گناہ کرنے سے پہلے آرڈر کے اندر یہ سبزیاں پھل تھی. جب گناہ ہوتا ہے تو وہ زمین کانٹے اگاتی ہے اور کڑوی سبزیاں اگاتی ہے. تو یہ فرق ان کو نہیں پتا جو بتایا جا رہا ہے ان کو کہ یہ کڑوی سبزیاں اس وقت نہیں تھی, اس وقت زہریلی سبزیاں نہیں تھی.
اور پھر چوتھے دن جب سورج چاند ستارے ہیں تو یہ وقتوں زمانوں کے لیے ہیں تاکہ زمین کا ایک ٹائم ہو. تو خدا تو ٹائم سپیس سے پرے ہے اور اس کی قدرت سے چیزیں وقوع میں آتی ہے. وہ جب مرضی کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے. تو اس نے تیسرے دن زمین درختوں کو، پر چوتھے دن زمین کے اوپر سورج کو بنایا گیا. پر تو بھی ان میں روحانی پیغام ہی ہے جو پولس رسول کو، پترس کو سمجھ آتا ہے، اور نبیوں نے اس کی بات کہی ہے. یسوع مسیح نے پولس رسول کے یہ ذمہ کام لگایا کہ لوگوں کی آنکھوں کو کھول دے تاکہ تاریکی سے روشنی کی طرف. تو آپ دیکھیں کہ یہ دو ٹرم استعمال کی گئی ہیں، یعنی روشنی کو جب ہم لیں گے تو میٹافوریکلی یہ نالج سے، ورڈ آف گاڈ سے ہم لیں گے کہ یہ علم دیا جائے، سنایا جائے خدا کا کلام، تاکہ وہ تاریکی سے یعنی گناہ سے، موت سے نکل کر یہوہ کی ذات کو جان سکیں اور پاکیزگی کے ساتھ عبادت کر سکیں. تو یہ نور کا، روشنی کا جو کام ہے، اور خدا کی ذات ہے ہی نور ہے. اور تموتھیوس کے خط میں لکھا اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تو جو نور میں رہے گا یعنی گناہ سے دور ہوگا وہی عبادت کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اسی کی رسائی ہوتی ہے. تو روشنی کا وقوع کے اندر آنا یعنی اورا کا، یہ اس کی قدرت سے پہلے دن وقوع کے اندر آ گیا. پر تیسرے دن زمین اور درخت جب یہ اگائے جاتے ہیں یہ بھی اس کی قدرت سے. پر جو فنکشن سورج کا ہے، شمس کا ہے، اس کا کام ہے روشنی دینا زمین کی حد تک اور زمانوں وقتوں کے لیے ہے. پر پہلے دن ڈارکنس کو دور کر دیا گیا. تو یہ روشنی کے حوالہ سے جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جواب نہیں دیا، پر یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے روشنی اور سورج میں یہ فرق ہے، اور کس طریقے سے درختوں اور پھر کڑوی جو سبزیاں ہیں ان کا فرق میں میں نے بیان کیا. اور روحانی معنی جو پولس رسول لیتا ہے، اسی طرح جیسے خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو کرائسٹ چونکہ نور ہے، اس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. بائبل مقدس کے اندر یسایہ یہ کہتا ہے اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا. تو پولس رسول جب مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ نور ہمارے دلوں میں چمکا جس طرح نور نے تاریکی کو دور کیا. جینیسس فرسٹ چیپٹر کے اندر روشنی نے، اورا نے، وہ روحانی اورا کرائسٹ نور میرے اندر چمکا اور موت اور تاریکی جاتی رہی. اور یہی پترس کہتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ نہ چمکے. اور کرائسٹ نے کہا صبح کا روشن چمکتا ہوا ستارہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر داؤد کی اصل نسل اور صبح کا روشن ستارہ ہے. اور ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے عالم بالا کا سورج طلوع ہوگا. تو یہ سورج طلوع ہوا ہے. تو جینیسس میں جب یہ بات کی جا رہی ہے تو کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں خدا نے بنائی ہے یہ پوزیٹیو میسج دیتی ہیں اور یہ ٹروتھ کا بیان کرتی ہیں. اور یہ ٹروتھ، روشنی جو ہے خدا کی ذات، اس کا کلام، میٹافوریکلی ہم علم سے، نالج سے اور اس کو ہولینس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر چمکا ہے. ہمیں مقدسوں کو، بلیور کو جس طرح روشن کیا پولس کو، پترس کو، کہ اس نے ہمیں بھی نور بنایا ہے. اور انجیلوں میں کرائسٹ نے کہا تم دنیا کا نور ہو. جب ہماری تاریکی گناہ جاتا رہا، یہ جو ڈیوائن میسج ہی یہی ہے کہ سنفل نیچر والا شخص جو گناہ کے اندر ہے، تاریکی کے اندر ہے، ڈارکنس کے اندر ہے، نور کو، کرائسٹ کو جب لے لیتا ہے تو اس کی تاریکی دور ہو جاتی ہے. تو یہ روشنی اور سورج سے جو روحانی پیغامات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ گناہ سے دور، موت سے دور خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کر دنیا میں مسیح یسوع کی سیکریفائس سے، کفارے سے، نور سے ہمارے اندر سے تاریکی، گناہ، موت جاتی رہی ہے. اور ڈینیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم ستاروں کی طرح عبدالآباد چمکتے رہیں گے اور ہماری روشنی دنیا کے اندر پہنچے. ہم چراغوں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، روشنی دینے والے بنے. جہاں کھڑے ہو جائیں گناہ، تاریکی زندگیوں سے جاتی رہے. تو یہاں میٹافوریکلی بھی روشنی کو بیان کیا گیا ہے. تو جتنی باتیں یونیورس کے اندر سٹارز کے حوالہ سے آئی ہیں اور جو ترتیب دی گئی ہے اسٹرونومی کے حوالہ سے، جس کا معنی ہی یہی ہے، اسٹرون جس کا مطلب سٹارز ہے، اور اس کا اگلا حصہ یہ ارینجنگ ہے. تو گویا جو اسٹرونومی، جو ارینجمنٹ اس یونیورس کے اندر کی گئی ہے، اسی یہ میسج ڈیوائن میسج ہے. تو اورا لائٹ جو ہے یہ پہلے دن وقوع میں آتی ہے. اس کی قدرت نے، اس کی بجلیوں نے، اس کے تھنڈر نے جہان کو روشن کر دیا. اس کے سامنے
तारीख की रोशनी, कोई चीज, दोनों ही यकसा हैं, पर उसने कायनात को, विजिबल यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए, जिसको बिग बैंग साइंटिस्ट कहते हैं, मगर बाइबल मुकद्दस के अंदर ये रोशनी, एनर्जी फैल गई। पर सूरज चौथे दिन वकू के अंदर आता है, और दरख्त तीसरे दिन, और जमीन, और खुदा जिस भी तरतीब से बनाता है उसको समझना आगे उस बशर का काम है जिसके अंदर ये रोशनी होगी, तारीकी दूर होगी। अगर वो तारीकी में है तो इन मुकाशफात को, रेवलेशन को वो नहीं समझ पाएगा। यहां पर जो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को रोशनी सूरज के हवाला से बयान कर रहा हूं, तो गोया उसने चौथे दिन जमीन के लिए सूरज बनाया, पर उससे पहले तीसरे दिन जमीन का, दरख्तों का, और पहले दिन रोशनी का, ओरा का वकू के अंदर आना उसकी कुदरत से है। यह कलाम खुदा यानी कलाम जो यीशु मसीह को कहा गया है, उसके जरिए से सब चीजें वकू के अंदर आई हैं। और किताब मुकद्दस में लिखा, सच्चाई से वाकिफ रहोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और पौलुस को कहा उनकी आंखें खोल दे ताकि वो तारीकी से रोशनी की तरफ देखें। तो जो खुदा का डिवाइन रेवलेशन तौरात में, बाइबल मुकद्दस में, किताबें मुकद्दस में, जेनेसिस में, पैदाइश की किताब के अंदर रोशनी और सूरज के हवाले से आया है, ये रूहानी मानी हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह जो नूर है, खुदा जो नूर है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर कलाम के जरिए से, इन बातों के जरिए से, अपने कफारा की राह से हमारी सिंफुल नेचर को दूर करके हमें मनवर कर दिया है, रोशन कर दिया है। और दुनिया इस बात के ऊपर जब ईमान लाती है तो उसके अंदर से भी तारीख की जाती रहती है। जो दीगर सवालात जो प्योरिफिकेशन के हवाला से, लेप्रेसी के हवाला से है, दीगर क्वेश्चन, उनके ऊपर भी तलीमी क्लिप्स के अंदर ही तालीम दी जाएगी। जो ओरा और सूरज के हवाला से कि पहले दिन जो रोशनी, ये उसकी कुदरत से वकू के अंदर विजिबल यूनिवर्स को कर दिया गया है, और डे नाइट ये सेपरेट कर दिए गए हैं। उनकी ड्यूरेशन का भी मैंने बयान कर दिया। और तीसरे दिन दरख्तों का, जमीन का, खुशकी का बनना, ये उसकी कुदरत से, उसको रोशनियों की जरूरत नहीं है। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि बारिश से फसलें सैराब नहीं होती थी, कोर से सैराब होती थी। तो ये उसके मेथड है जो उस वक्त उसने दिए। पर सूरज जो इस जमीन के लिए है, जमानों वक्तों के इम्तियाज के लिए बनाया गया है, ये चौथे दिन आया। तो ये एक फर्क जो है ये हमें पता होना चाहिए। तो होली स्पिरिट इन बातों को खोलता है उनके ऊपर जिनके दिलों में ये नूर चमका है। क्राइस्ट जो नूर है वही इस रोशनी को, सूरज को, डार्कनेस इनके मानी समझता हुआ इस दुनिया को भी मनवर करता है अपने करैक्टर के साथ, ताकि जिंदगी में भी गुनाह ना हो और लोगों की भी तारीकी को मसीह की वजह से दूर करने वाला बने। और किताब मुकद्दस की ये आयत हमें दलेरी देती है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। गॉड ब्लेस यू।